الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ان میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے لیے اس کو محبوب بنا دیا گیا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو. آ جائیں. مال میں جو مال کا لفظ ہے، اس میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں سونا چاندی، اس میں نقدی اور جائیداد، اسی طرح مختلف سواریاں، فرنیچر، بہت سی چیزیں جو بھی اس معنی میں آتی ہیں وہ ساری یہ مال کے اندر داخل ہیں. اسلام نے ہمارے لیے مال کے بہت سے آداب احکام مقرر کیے ہیں. اچھی نیت انسان رکھے جو اس کو حاصل کرنے میں، اس کو انفاق کرنے میں، اس کو خرچ کرنے میں صرف ہمیشہ حلال کی جو شروع کرے، حرام سے بچ کے رہے. اور حرام سے بچ کے رہنے میں ہی یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، وہ ایسی قیمت نہ اس کی بتائے جو کہ یعنی حقیقت کے خلاف ہو. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اس کی قیمت غلط طریقے سے بڑھاتا ہے اپنے سامان تجارت کی، اس کے بارے میں وعید دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قابض ہے اور پھر وہ مسافر کو اس کے استعمال سے روکتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سامان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سامان اتنے میں لیا تھا، تو وہ دوسرا آدمی خریدنے والا وہ اس کی اس بات میں تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو، یعنی وہ شخص قسم کھانے میں جھوٹا ہو. اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے. تیسرا وہ آدمی جو خلیفہ وقت صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے، اگر وہ اس کو اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اس عہد و وفا کو نبھائے، اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت بھی پوری نہ کرے. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں میں سے ایک اس آدمی کا ذکر کیا جس نے جو اپنے مال کے خریدنے کی جو قیمت ہے اس میں مبالغہ آرائی کی. تو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا کہ میں نے مال اتنے کا لیا، حالانکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا تھا. اور یہ کتنا زیادہ یہ ہو رہا ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس چیز میں جو بے خوفی اللہ کی طرف سے جو خوف کی کمی ہے کتنی نظر آتی ہے. اسی طرح مال کے بارے میں ہمیں بہت سی دیگر ہدایات بھی دی گئی ہیں. جس مال کی قسم کے بارے میں ہم آج اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے وہ جائیداد ہے. ظاہر ہے بھی مال کی قسم ہے جائیداد. مال صرف یہی مال نہیں ہوتا صرف نقدی، بلکہ اس میں جو بھی چیز جس کو عوض کے بغیر عام طور پہ عوض کے مقابلے میں یعنی کوئی چیز دے کے معاوضہ دے کے جس کو لیا جاتا ہے اس کو مال کہتے ہیں. جیسے کہ ایک مثالیں نہیں، تو یہ جائیداد بھی ایک مال ہی ہے. اور مال کی جو محبت انسان کے دل میں رکھی ہے اسی میں یہ بھی شامل ہے. جائیداد اپنی ایک جائیداد ہونا، اس کی بھی ایک یعنی اس کی محبت انسان میں ہے کہ ہاں میری اتنی جائیداد ہوگی، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے گھر ہو گئے. انسان یہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ کہ اس کی محبت رکھی ہے، اور بسا اوقات وہ اس محبت کی وجہ سے دوسروں کے حقوق بھی اس میں، اللہ کے حقوق اور دوسروں کے حقوق بھی اس میں ادا کرنا بھول جاتے ہیں. یہ جائیداد لوگوں کی ایک ضرورت ہے. اس کا قبضہ لینے کے بارے میں
ہمیں اسلام نے ہدایت کی کہ تخلیہ یعنی اس کا خالی کر لینا، خالی کروا لینا، وہی اس کے قبضے لینے کی صورت ہے۔ عام اصول آپ جانتے ہوں گے یہ اسلام میں یہ کہ جب کسی چیز کا قبضہ لیا جائے تو اس کو منتقل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی گاڑی کا قبضہ لیا ہے تو شو روم سے جب تک اس گاڑی کو نکالا نہیں جائے گا تو اس گاڑی کا قبضہ وہ خریدنے والے کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک، اس کا قبضہ لینے کی اس کو منتقل کرنا اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جو زمین ہے اس کو کیونکہ منتقل کرنا ممکن نہیں، تو اس کا قبضہ لینا، اس کو خالی کروا لینا، تو پچھلا بندے نے اپنی ساری اشیاء ضرورتیں اسے نکال دی باپ کے لیے، وہ خالی ہو گئی، تو یہ اس پہ قبضے کی صورت ہے۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ بھی لعنت فرمائی جو کہ زمین کی حدود بدل ڈالے، اس کی جہاں حدود ہیں، جو اس کی زمین کی حدود ہیں وہ اس سے کہ 1 فٹ آگے بڑھا لیں، 1 میٹر 1 کلومیٹر جتنے بھی، اس سے آگے بڑھا لیں، تو اپنی جو زمین کی اس طرح حدود بدل ڈالے، اس پہ لعنت کی گئی۔ دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا، یہ زیادتی کرنا، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اس کی حرمت یعنی ہم سب کو معلوم ہے، خواہ وہ دوسرے کی زمین کسی شخصی ملکیت میں کسی ایک فرد کی ملکیت ہے یا بیت المال کی ملکیت ہے، یعنی پبلک پراپرٹی ہے، دونوں صورتوں میں اس پہ قبضہ کر لینا، ناحق قبضہ کرنا، اس کی سخت وعید آئی ہے۔ اور اسراف کی اسی طرح ہمیں اسراف کی ممانعت کی گئی ہے، حتیٰ کہ تعمیر کرنے میں بھی آدمی گھر بنا رہا ہے تو اس کو اس بات کی کھلی چھوٹ نہیں دی گئی کہ جتنا مرضی بڑا چاہے وہ گھر بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب گھر جو اس کی ضرورت پوری کرے، یہ تو ایک سعادت کے سبب بتایا گیا حدیث میں کہ المسکن الواسع، واسع یعنی وسیع گھر، لیکن کتنا وسیع گھر، کتنی وسیع گھر جو سعادت کا حصہ، اس سے آگے پھر یعنی سعادت نہیں رہتی بلکہ بدبختی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف، فراش للرجل والآخر للمرأة والثالث للضيف والرابع للشیطان، کہ ایک بستر بندے کا، ایک بستر عورت کا، اور جو تیسرا بستر ہے وہ مہمان کا، چوتھا بستر شیطان کا۔ تو مراد یہ کہ جتنی ضرورت ہے، جتنے گھر والے افراد ہیں، ان کی جو ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے کچھ ایک بستر مزید کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے بھی رکھ لیا، اب جو مزید بنایا جا رہا ہے تو وہ شیطان کا ہے، یعنی وہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس میں اسراف کرے اور یعنی ضرورت کے بغیر اپنے گھر کو وسعت دیتا جائے۔ اس طرح اسراف کرنے میں اس کی ممانعت ہے۔ یہ گھر کو تعمیر کرنے میں کئی ایک آداب میں بتائے گئے ہیں کہ گھر کو بندے نے تعمیر کرنا تو صرف یہ نہیں کہ ایک آرکیٹیکچر کے پاس جائے اور بہت خوبصورت اس کا نقشہ ہو، بلکہ اسلام نے آداب سکھائیں گے، دیکھو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے گھر کی، جب تم اپنا گھر بناؤ گے اس میں صرف چند ایک چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ مثلا گھر کے سلسلے میں ایک ہدایت ہمیں دی گئی ہے کہ اس میں ہم ایک جگہ کو مصلی کے طور پہ متعین کریں، مصلی یعنی نماز کی جگہ کے طور پہ اس میں ایک جگہ کو متعین کیا جائے۔ جیسے اس بات کا ذکر مختلف حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، ان کے گھر گئے، وہ کھانے کے لیے گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ این تحب ان اصلی لک من بیتک، کہ تم کہاں پسند کرتے ہو کہ تمہارے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھو، تاکہ اس جگہ کو پھر تم مصلی بنا لو، یعنی اس جگہ کی پھر خاص حفاظت کی جاتی ہے، اس کو گندگی سے پاک رکھا جاتا ہے، صاف رکھا جاتا ہے، انسان پھر وہاں پہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے۔ انسان یعنی مرد بھی وہاں پہ نوافل اور سنت ادا کرتا ہے جو کہ بہتر ہے، فرائض کی ادائیگی بے شک مسجد میں ہوگی لیکن نوافل کی ادائیگی گھر میں بہتر ہے، اور خواتین وہاں پہ ہی نماز اپنی ادا کریں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، تو وہاں بھی مراد اس سے یہی مفسرین نے لی ہے۔ بہرحال یہ دیگر حدیث میں بھی بات ثابت ہے کہ ایک جگہ کو مخصوص کیا جائے اور پھر اس کی جو نظافت، اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح جائیداد کے سلسلے میں یا گھر کے سلسلے میں ہمیں پڑوسیوں کے تعلق سے کئی ایک ہدایات کی گئی ہیں۔ پڑوسی مثلا یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پڑوسی جائیداد کو خریدنے کا، جو اس کے پڑوس میں جائیداد ہے اس کو خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر دو شخص ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے ایک شخص اپنا گھر بیچ رہا ہے، وہ کہیں اور منتقل ہو رہا ہے، مثلا اس نے اپنا گھر بیچنا ہے، تو وہ اس کا جو پڑوسی ہے وہ سب سے پہلا حقدار ہے
کہ اگر جو بھی مارکیٹ پرائس ہے اس پہ اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو پہلے وہ خریدے گا، اگر وہ نہیں خریدنا چاہتا پھر کسی اور کو کہا جائے، یعنی اوپن مارکیٹ میں ایک طرح سے بات ہوگی کہ کوئی اور اس کو خرید سکتا ہے. تو یہ ایک پڑوسی کا حق بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص طور پہ تلقین یعنی وصیت کی ہے، تاکید کی کہ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو قرابت دار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، تو ان کے بارے میں خصوصاً وصیت کی گئی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ایک پڑوسی جو قرابت دار ہے اس کا پڑوسی کے تعلق سے اور پھر قرابت داری کے تعلق سے دو حق ہوں گے، اور ایک پڑوسی جو اجنبی ہے اس کا بھی پڑوسی کے تعلق سے اس کا بھی حق ہوگا. اس لیے پڑوسی کے تعلق سے لازمی ہے کہ اس کی جو ایک پڑوسی ہے وہ اپنے جو پڑوس میں رہنے والا شخص ہے اس کی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرے. کوئی عیب اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے بہت سی ایسی باتیں آ سکتی ہیں جو باقیوں کے سامنے نہیں آ سکتی، تو ان کی حفاظت کرے، ستر پوشی کرے. ٹھیک ہے، اس کو نصیحت کرنا علیحدہ میں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اشتہار بازی نہ کرے، اس کے راز کو افشا نہ کرے، کسی چیز کے رکھنے کے تعلق سے اس کو تنگ نہ کرے کہ کوڑا کرکٹ اس کے گھر کے سامنے نہ پھینکے. اسی طرح جو دوسرا شخص کیا لے کر جا رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے اپنے گھر میں، اس پر نظر نہ گاڑے. آپ خود محسوس کریں، آپ ایک چیز لے کے جا رہے ہیں گھر میں، ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا لے کے جا رہا ہے، یہ لے کے آئے، آپ خود اس میں بہت عدم اطمینان محسوس کرتے ہیں. صحیح اچھا بندے کو محسوس نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جیسے آپ خود فیل کرتے ہیں، یہی پڑوسی کے ساتھ بھی رویہ ہونا چاہیے. ہر لانا لے جانے والی چیز پہ نظر گاڑی نہ جائے. اسی طرح اس کی پردہ پوشی کرنا، جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرنا. اب تو یہ حال ہے، کئی پڑوسی ان کے گھر کئی افراد سے لوٹ لیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پڑوسی خوب جانتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں اپنے بندے کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑوسی اس کا ہے بھی کہ نہیں ہے، شفٹ ہو گیا، کیا اس کے کس حال میں، کون رہ رہا پڑوس میں، کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. اور ایک بڑی جو یعنی تضاد ہے مسلمانوں کی، وہ سوچ کے ساتھ اس کا شکار ہے، اس صورتحال کا شکار ہے، جو کہ ایک نہایت یعنی بری صورتحال ہے. اس قدر بھی خبر نہ ہو، خبرگیری نہ کی جائے پڑوسی کی کہ وہ کب جا رہے ہیں، کہ وہ کئی مہینے کے لیے چھٹی پہ گیا ہے لیکن پڑوسی کو خبر نہیں ہے. اس دوران کوئی آتا ہے، وہ کہے گا شاید وہ شفٹ ہو گیا، اس قسم کی بات سوچ کے وہ بھی خاموش رہتا ہے. تو بہرحال اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا. اسی طرح پڑوسی خواتین سے اپنے نگاہ پست رکھے، غض بصر کرے. کھڑکی کھولنے کا مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ اگر انسان نے اگر ایک آدمی کھڑکی ایسی کھول رہا ہے جس کی وجہ سے پڑوسی پر نگاہ پڑتی ہے یا اس کی جو حرمتیں اس پر نگاہ پڑتی ہے، خواتین پر مثلا نگاہ پڑتی ہے، تو لازم ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جائے. یعنی اگر یہ معاملہ کورٹ میں جائے تو کورٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کو یہ مجبور کرے کہ یہ کھڑکی یہاں سے بند کرے تاکہ پڑوسی کی یعنی اس کی عزت محفوظ رہ سکے، جو پردہ پوشی کی چیزیں وہ محفوظ رہ سکیں. اگر ضرورت کے تحت آپ کو کبھی اپنے گھر کے اوپر چڑھنا پڑے، دیوار کے اوپر چڑھنا پڑے، تو اس بارے میں بھی سلف صالحین رحمہم اللہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے پڑوسی کو بتاتے تھے کہ مجھے کام ہے، میں نے اوپر چڑھنا ہے، تو تم دھیان کر لو. اس لیے کہ اوپر چڑھیں گے تو اس کے کئی حصے جو عام طور پہ نظر نہیں آتے، جتنی اونچی دیوار ایک عام انداز میں بنائی جاتی ہے، آپ گھر کے اوپر چڑھ دیں گے تو وہ وہاں اس کے گھر کے اندر نظر آئے گا. تو اس لیے پہلے اس کو بتاتے رہے کہ اوپر چڑھنا ہے، اس کے بعد تاکہ وہ اپنی تیاری کر لے، اگر خواتین ہیں وہ دھیان کر لیں. جو بھی صرف مسئلہ جو پردہ خواتین کے پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کی نگاہ اس کی طرف پڑے، خاص کے گھر کے یعنی ساز و سامان ہو. خود انسان خود بعض دفعہ ایسی حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا. تو کسی بھی لحاظ سے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد بندہ یعنی اپنے گھر کے اوپر چڑھے. یہی سلف کا طریقہ تھا. اسی طرح علماء نے بھی بیان کیا کہ آدمی پڑوسی سے ہواک ہونا روکے، اس کے گھر سے اپنی جو تعمیر ہے اس کو زیادہ بلند نہ کرے، اس طرح کہ اس کے ذریعے تکلیف پہنچے. پڑوسی حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ آدمی پڑوسی کو منع نہ کرے کہ اگر اس نے لکڑی گاڑنی ہے اپنی دیوار میں کسی ضرورت کے تحت، تو وہ اس کو منع نہ کرے کہ لکڑی گاڑنے سے، بشرطے کہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. اگر اس کے
پڑوسی نے اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنی ہے، دیوار تو مشترک ہے، ایک ہی دیوار ہے، تو یہ اس کی دیوار بھی اس سے یعنی متاثر ہوگی، لیکن اس کو منع نہ کرے، اس کو رعایت کرے۔ اسی طرح ہمیں یہ ایک اسلاف میں اس طرح کے واقعات بھی نظر آتے ہیں کہ جو نیک پڑوس ہے، نیک لوگوں کا پڑوسی بننا، اس چیز کو بھی خریدا جاتا تھا، یعنی اس چیز سے گھر کی ویلیو اوپر چلی جاتی تھی، اس کی قیمت اوپر چلی جاتی تھی کہ اس کے ساتھ کون رہ رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی برا پڑوسی رہ رہا ہے اور گھر بڑا اچھا تعمیر ہوا ہوا ہے لیکن اس کی گھر کی جو ویلیو ہے کم ہو جاتی تھی۔ اور کس حساب یعنی جو سب سے پہلی جو چیز اچھے پڑوسی میں، نیک پڑوسی میں دیکھی جاتی تو یہ کہ اللہ کے قریب وہ نظر آئے، یعنی نیک آدمی ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، کیونکہ ایسا ہی جو آدمی ہے وہی بغیر اپنی کسی غرض کے وہ اپنے پڑوسی کا بے لوس ہو کے وہ اس کی خدمت کر سکتا ہے، اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے۔ حضرت سعید ابن عاص رحمہ اللہ، بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی صحبت بھی ثابت ہے، جیسے امام ابو حاتم نے بیان کیا۔ ان کے والد عاص، ان کے والد جو تھے بدر میں، ان کا جو والد تھا وہ بدر میں مشرک یعنی ہلاک ہوا تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی اور یہ ایک فقیہ اور بڑے عالم تھے۔ تو یہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف لکھنے کی ذمہ داری لگائی تھی، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے جو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے یعنی فضائل ہیں۔ بہرحال ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کا نام تھا ابو جہم عدوی۔ اس نے اپنا گھر بیچنا تھا، اسے اپنا گھر کسی اور کو بیچ دیا 1,00,000 درہم میں۔ جب بیچ دیا، مال بھی اس سے لے لیا، پھر اس نے اس سے پوچھا، ابو جہم عدوی جس نے گھر بیچا، اس نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم میرے پڑوسی سعید بن عاص، یہ جو ایک جلیل القدر آدمی میرے پڑوس میں رہتا ہے، ان کا پڑوس کتنے میں خریدو گے؟ یہ تو تم نے گھر کی قیمت تو 1,00,000 ہو گئی، لیکن ان کا پڑوس کتنے میں خریدو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پڑوس کے بھی کبھی پیسے دیے جاتے ہیں، پڑوس بھی کیا کبھی خریدا جاتا ہے۔ تو ابو جہم کہنے لگے کہ پھر تم اپنے پیسے واپس لے لو، گھر مجھے واپس کر دو، کیونکہ اللہ کی قسم میں گھر نہیں چھوڑ سکتا جہاں پہ کہ ایسے پڑوسی میرے ساتھ رہتے ہوں، سعید بن عاص جیسے ایسے پڑوسی کہ جب میں غائب ہوں تو میرے بارے میں دریافت کریں، اور جب مجھے دیکھیں تو مجھے خوش آمدید کہیں، جب میں غیر موجود ہوں تو میری حفاظت کریں، جب میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے اپنے قریب کریں، جب میں ان سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے عطا کریں، اور اگر میں ان سے سوال نہ بھی کروں تو خود وہ میرے حالات دریافت کریں، خود سے مجھے عطا کریں، اور جب میرے پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو دور کرنے کی وہ کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص کا جو پڑوس ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے وہی گھر اپنا باقی رکھا۔ سعید بن عاص یہ جو فاضل آدمی تھے، ان کو جب یہ بات پہنچی کسی کے ذریعے کہ ان کے پڑوسی نے یہ بات اس طرح سے کیا، گھر بیچا اور پھر واپس لے لیا اس کی وجہ سے، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے ان کو 1,00,000 درہم بھیج دیے جس کی ان کو ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر یعنی بیچ رہے تھے۔ تو یہ اچھا پڑوسی جو ہے یہ ایک سعادت کا سبب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کے اسباب میں سے اس کا ایک ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اس بات سے کہ جہاں مستقل قیام گاہ وہاں پہ برا پڑوسی آ جائے، یعنی جار السوء فی دار المقامہ، یہ الفاظ ہے کہ اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو دار المقامہ، جو مستقل قیام گاہ میری، وہاں پہ برا پڑوسی مجھے میسر ہو جائے، برا پڑوسی آ جائے میرے ساتھ، کیونکہ جو چلتے ہوئے کہیں رستے میں کوئی پڑوسی برا آ گیا اس کا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، تھوڑی دیر گزرنی ہے، اس نے اپنا سامان لے کے آگے چل پڑنا ہے، یا کہیں انسان صحرا میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا ہے، رستے میں ٹھہرا ہے، لیکن جہاں بھی مستقل قیام گاہ ہے وہاں پہ برا پڑوسی آ گیا یہ ایک لازماً بدبختی کی علامت ہے۔ اس سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ غور کریں کیسی کیسی چیزوں سے یعنی خیال رکھا گیا، اور کوئی چیز جس کا آپ کو دل میں آتا ہو کہ اس سے بھی یہ ہمیں بری لگتی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، آپ کو اکثر و بیشتر حدیث میں وہ بات نظر آ جاتی ہے کہ اس سے پناہ مانگیں گے، اور ہر جو خیر ہے اس کا سوال یہ آپ کو حدیث میں نظر آ جاتا ہے۔ تو حدیث میں دی گئی دعائیں ان کو پڑھیں تو بہت سی باتیں ایسے نظر آتی ہیں جن سے بعض ہم غافل ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ آپ خود سوچیں کہ اللہ مجھے برا پڑوسی جو ہے وہ یعنی میرے ساتھ نہ آ جائے، اچھا پڑوسی مجھے میسر کر دے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم چاہتے ہیں وہ چیزیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس بات کی بھی دعا کرنی ہے۔
اور حدیث کو پڑھ کے مثال آنے لگتا ہے. اسی طرح جس میں دیگر احکام آئے ہیں جائیداد کے سلسلے میں، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے احکام آئے ہیں. بے شک ذخیرہ اندوزی بنیادی طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے میں ہوتی ہے، لیکن یعنی اس میں صراحت کے ساتھ اس کا ان احکامات کا ذکر ہے. لیکن تمام وہ چیزیں جیسے علماء نے بیان کیے جو کہ ضرورت کی چیزیں ہوں لوگوں کی، تو اس میں یہ احکام ان چیزوں پر جو ذخیرہ اندوزی کے احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے. یعنی آدمی ایک چیز پکڑی رکھے تاکہ حالانکہ مارکیٹ میں اس کی کمی ہے، لیکن اس کو پکڑی رکھے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ہو جائے، پھر اس کو فروخت کرے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے گا. اور یہ جو جائیداد ہے یہ بھی لازماً ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اس میں بھی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی جائے. یہ آدمی کی جائز نہیں کہ اس نے جو اگر وہ پراپرٹی بیچنے کا کام کرتا ہے تو لوگوں کو ضرورت ہے اور اس شخص کے علاوہ اور بھی ایسے میسر نہیں ہیں لوگ جن سے کہ لوگ خرید سکیں، یعنی عام مارکیٹ پرائس پہ خرید سکیں سستے داموں، پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی اس اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں کرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار شخص ہی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار شخص ہی کرتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سامان تجارت فروخت کرنے والے لوگ وہ اس بات سے رک جائیں، اس بات سے منع ہو جائیں کہ لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ ان کو نہ دیں تاکہ جو مارکیٹ پرائس ہے، جو بازار کی قیمت ہے، اس سے بڑھا کے وہ بعد میں اس کو فروخت کریں، تو ایسی صورت میں ان پر یہ لازم کیا جائے گا کہ جو سعر المثل ہے، قیمت المثل، یعنی جو مارکیٹ پرائس اس وقت کی چل رہی ہے اس پر اس کو فروخت کریں. یہ ایسی صورت میں جب اگر ایسی صورت نظر آنے لگے تو اس میں اوپر سے جو اتھارٹیز ہیں وہ اس میں دخل اندازی کریں گی اور اس کو مجبور کریں گی لوگوں کی مصلحت کی خاطر وہ اس کو اتنے جو عام اس کی قیمت ہے اس پر وہ فروخت کریں. اور اکثر اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے، اس بات کا اقرار کیا کہ اگر انسان ایک چیز ذخیرہ اندوزی اس کی کر لیتا ہے اور لوگوں کو اس کی لازمی ضرورت ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پاتے جس کے پاس جا کے وہ چیز خرید سکیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس بات پہ مجبور کیا جائے گا تاکہ لوگوں سے ضرر کو دور کیا جا سکے اور ان کے جو سامان زندگی ہے اس کو مہیا کیا جا سکے. اسی طرح اس بات سے بھی کئی علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ کئی علماء نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ایسی جو ایک چیز کو کسی بھی سامان تجارت جس میں کوئی بھی چیز بھی شامل ہے، پلاٹس ہوں یا جو بھی ریئل اسٹیٹ وہ بھی شامل ہے، اس کو جو اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک شریکہ یعنی شراکت داری نہ کرنے کہ پہلے ہر کوئی اپنا قیمتیں لگا رہا ہے، پھر وہ جتنے قیمتیں لگانے والے بازار میں جتنے بندے بیٹھے ہیں اس کو فروخت کرنے والے سارے مل کے تو اکٹھے یعنی ایک قیمت لگانی شروع کر دیں. اور امام ابن قیم نے خاص طور پہ بات زمینوں کے حوالے سے بھی ذکر کی ہے کہ جو قسامین یعنی جو زمینوں کے حصے کر کے ان کو فروخت کرتے ہیں اور اپنی اس پہ ظاہر اجرت لے کے فروخت کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جتنے وہ فروخت کرنے والے ہیں سارے وہ ایک یونٹی پیدا کر لیں اور اس وجہ سے پیدا کر لیں، اس وجہ سے وہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ مارکیٹ جو بڑھائی جا سکے. لوگوں کی ضرورت تو موجود ہے، اب جب لوگ آئیں گے تو انہی کے پاس آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، تو وہ اپنے جو منہ مانگی ہے جو دام ہے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر جو کمپٹیشن ہوگا تو اس سے جو یعنی خریدنے والے ان کو فائدہ ہوگا، قیمتیں نیچے آئیں گی اور یہ ایک صحت مند افزا ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو شراکت داری ہے اس سے منع کیا گیا. آپ دیکھیں کیسے کیسے فقہی احکامات ہیں، فقہی احکامات مشکلات کو، فقہی احکامات جو کہ قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہیں اسی سے اخذ کیے ہوئے ہیں، مشکلات کو آنے سے پہلے روکتے ہیں اور پھر جو مشکل آتی ہے اس کو بھی حل کرنے کا ہمیں وہاں پہ طریقہ بتاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت مرتبہ ان احکامات کی طرف رجوع کیا ہی نہیں جاتا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور دوسرے ماہر اقتصاد اور دیگر لوگوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا اپنا جو ذخیرہ ہے اتنا اچھا ذخیرہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی احکامات مرتب کیے گئے ہیں، وہ یعنی انتہائی قیمتی ہے. اسی طرح حدیث میں اس کے حوالے سے احیاء المواد یعنی جو مردہ زمین ہے اس کو زندہ کرنا، بنجر زمین کو آباد کرنا، اس کے احکامات بھی آئے ہیں کہ جس نے کسی بنجر زمین کو آباد کیا، جس نے آباد کیا وہ زمین اس کی ملکیت ہے،
اس میں آگے بھی دیگر تفاصیر ہیں جن کا موقع نہیں بیان کرنے کا. یا اسی طرح یہ حکم دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ایسے شخص کو جس کے پاس زمین ہے اور وہ اس کو کسی استعمال میں نہیں لا رہا, ویسے ہی پڑی ہے, نہ اس کو کہیں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, نہ آگے اس سے کوئی کرایہ آ رہا ہے, نہ اپنے استعمال میں لا رہا ہے. تو میں نصیحت کی کہ اس کو کسی اور شخص کو دے دو جو کہ اس کو استعمال کر سکے, جب تک تمہیں ضرورت نہیں ہے. کوئی اور آ کے اس سے زراعت کر لے گا, جو بھی اس نے کرنا ہے اس میں استعمال میں لے آئے گا. یہ ایک صدقہ ہے, یعنی صدقے کے طور پہ آدمی اس کا تو کچھ نہیں جا رہا, اس کا استعمال میں نہیں لا رہا. تو ایسی زمین پڑی نہ رہے, وہ دوسرے شخص کو دے جو اس کو استعمال کر لے, تاکہ امت میں ایک یعنی عمومی طور پہ ایک فائدہ ہے, اور وہ جو دوسرا شخص ہے اس کی بھی ایک ضرورت پوری ہو جائے گی. اس میں جو دوسروں کے زمین پہ قبضہ کرنا, پہلے بھی اس کا ذکر ہوا, ہم جانتے ہیں اس پہ بھی سخت وعید آئی ہے, اس کو حرام قرار دیا گیا. بسا اوقات جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کی جو وراثت میں ان کا زمین میں حصہ ہوتا ہے, یا چھوٹے بھائیوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. قوانین عدالتیں تو آپ جانتے ہی ان کی کیا صورتحال ہے. وہ ضعیف لوگ وہ وہاں عدالتوں کو رجوع کریں تو یعنی بہت مرتبہ ناممکن سی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہنا ہے. جو جس کسی نے دوسرے کی زمین پہ ایک بالش پہ قبضہ کر دیا, اس کا اللہ کی گرفت سے تو بچ نہیں سکتا. اگر اس نے بغیر توبہ کیا وہ مر گیا. اس بارے میں ایک جو حضرت سعید ابن زید ابن عمیر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے تعلق سے ایک قصہ سبق آموز اس میں مروی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کی ایک عورت نے جب ان کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا تھا, حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید ابن عمیر ابن نفیل رضی اللہ عنہ, یہ جو صحابی ہیں یہ ان 10 مبشرہ میں سے, وہ 10 صحابہ جن کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے, اور بھی صحابہ کو بشارت دی لیکن ایک ہی حدیث میں, مختلف حدیث میں اکٹھے ایک ساتھ ان کو یعنی جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, اس طرح 10 کے نام گنوائے. ان میں ایک یہ بھی ہے سعید بن زید, یہ ان کا قصہ ہے. حضرت سعید بن زید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے اروہ بنت اوس ایک عورت تھی, اس نے جھگڑا کیا, اور وہ حضرت مروان ابن حکم جو والی مدینہ تھے ان تک اپنی شکایت اس عورت نے پہنچائی, اور اس نے دعویٰ کیا کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی ہے. حضرت سعید نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد بھی اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیتا؟ حضرت مروان نے رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعید سنی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین, جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی تو اسے قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. جتنی زمین اس نے ہتھیا لی, جتنی زمین پہ قبضہ کیا, اتنی زمین کا حصہ 7ویں زمین کے آخر تک اس کو اس کا طوق قیامت کے دن پہنایا جائے گا عذاب کے لیے. یہ سن کر حضرت مروان نے ان سے کہا کہ اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا. چنانچہ حضرت سعید نے اس عورت کے لیے بد دعا فرمائی, کہنے لگے اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی میں موت دے. حضرت عروہ جو حدیث کے راویوں بیان کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس عورت کی بینائی چلی گئی, اور ایک دفعہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی, گڑھے میں گر گئی اور اسی میں مر گئی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. مسلم میں ایک جو روایت ہے اس میں اس کی کچھ اور الفاظ ہیں جو محمد بن زید سے مروی ہے, وہ اسی کے ہم معنی روایت ہے. اس میں آخر میں یہ آتا ہے کہ جو اس میں راوی حدیث محمد بن زید یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو نابینا, جو راوی حدیث نے اس عورت کو نابینا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا. وہ کہتی تھی مجھے حضرت سعید کی بد دعا لگ گئی, کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے, اور وہ ایک کنویں پر سے گزری جو زمین کے اسی احاطے میں تھا جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا تھا. چنانچہ اس میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بنا. تو جو شخص دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرے اور کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. وہ لوگ جو ضعیف لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, یتیم بندہ یا کوئی اور ایسے ضعیف لوگ ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت کی, ان کو واضح کیا
اور کیا خوبصورت طریقے سے یعنی یہ جذبات کو اپیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی. چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے. یعنی جب وہ دوسروں کے بچوں جو یتیم بچہ ہے تو کسی اور کا بچہ ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس مرنے والے کی جگہ ہوتا اور اسی طرح ضعیف اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوتا اس کو کیسے فکر ہوتی. تو وہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو اپنی اولاد کے لیے وہ پسند نہیں کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمانی ایسے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. تو کتنے کورٹس میں اس قسم کے جو کیسز ہمیں جاتے ہیں اور جھوٹی دلیلیں میں گھڑ لی جاتی ہیں اور ثابت کر دیا جاتا ہے اس کا مال نہیں ہے. اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر یہ جرم جو روکنا بہت مشکل کام ہے. اللہ کا خوف بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے اسلام نے یعنی جرم کرنے سے انسان کو روکا ہے. پھر وہ شخص جس کا پھر بھی نفس اس کے قابو میں نہ آئے اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی. اسی طرح زمین کے احکامات کے سلسلے میں اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ ہی بیان کریں. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی احکام ہے کہ بعض اوقات صرف ایک ہی صورت ہے جس میں کہ زمین پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے ورنہ عموماً زمین پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر اس زمین کو برائے فروخت انسان نے رکھا ہو اس کو یعنی سامان تجارت کے طور پہ اس نے رکھا ہوا تو اس صورت میں اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ لازم ہے. لیکن ایسی زمین جس پر اس نے اپنا گھر بنانا یا اپنی اولاد کے گھر بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد اس پہ گھر تعمیر کرنا ہے یا اس پہ کوئی فیکٹری اس نے تعمیر کرنی ہے یا اس نے کوئی اس پہ بلڈنگ بنانی ہے وہ بلڈنگ کرائے پہ دینی ہے. ذات خود وہ زمین اس نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھی ہے لیکن زمین برائے فروخت نہیں رکھی بلکہ اس پہ جو بنانا ہے وہ ایز اے انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے. ایسی ساری صورتوں میں اس پہ کوئی کچھ اور بھی یعنی کسی اور کام میں اس کو لے کے آنا ہے زراعت کے کام میں اپنے کسی بھی کام میں لے کر آنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. صرف تب جب اس نے اس کی نیت یہ پکی ہو کہ اس نے اس کو بیچنا ہی ہے اسی لیے اس نے رکھا ہوا ہے نفع کمانا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر اس کی نیت میں تردد ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے دیکھوں گا پتہ نہیں بیچتا ہوں ہو سکتا ہے اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں ہو سکتا ہے کرائے پہ دے دیں. اگر تردد ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تب زکوٰۃ کی کیلکولیشن تب شروع ہوگی جب سے کہ اس نے نیت پکی کی ہاں اس زمین کو میں نے برائے فروخت رکھا ہوا. اس وقت سے سال کی جو شمار ہے سال کا شمار ہے کہ سال کو شروع ہوگا اس کی زکوٰۃ کے حساب کے لیے. یہ اس کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ بات ہے. اور بھائیو اگر ہم اسلامی جو اخلاق ہیں اس کو جو شریعت میں آئے ہیں ان کو دیکھیں تو پھر انسان یہ جو سارے معاملات ہیں زمین کے جائیداد کے تعلق سے جو دوسروں کے ساتھ معاملات کرتا ہے ایک اور ہی ذہنیت سے کرتا ہے کیونکہ وہ ہر ایسی چیز سے بچنا چاہتا ہے. اس کو یہ حوث نہیں ہوتی کیسے زیادہ سے زیادہ کما لے. پھر اس کو اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ کہیں اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کرنا چلا جائے. جو صحیح جس کی ایمانی تربیت ہوگی اس کو پہلے اس بات کی فکر ہوگی اپنے حق سے کچھ کم مل جائے خیر ہے لیکن اپنا دوسروں کا حق ہی غصب نہ کر لے. اس تعلق سے ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے پہلے گزروں کا ایک ہمیں ذکر کیا ہے جس میں ایک آدمی نے دوسرے کو زمین بیچی تو کس طرح سے دونوں کے جو یعنی ورع شبہات سے بچنا وہ سامنے آیا. آپ اس واقعے کو ملاحظہ کریں جو بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی تو زمین خریدنے والے نے خریدی ہوئی زمین میں سونے کا ایک مٹکا پایا. اس کے اندر کہیں زمین جب کھدائی کی اس کے اندر سے ایک سونے کا مٹکا نکلا. اب اس میں اتنی قیمتی چیز اندر سے نکل آئی. اس نے فروخت کرنے والے سے کہا اپنا سونا لے لے میں نے تو تجھ سے صرف زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا تھا. زمین کے مالک نے کہا کہ میں نے تو تجھے زمین اور زمین میں موجود ہر چیز فروخت کی تھی لہٰذا سونا تیرا ہے میرا نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں کا جب کسی بات پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے ایک اور آدمی کو اپنا ثالث بنایا. ایک اور شخص کے پاس گئے فیصلہ کرانے کے لیے. اس ثالث نے ان سے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے. تو اس فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ تم اس لڑکے لڑکی کا باہم نکاح کر دو اور ان پر اس سونے سے خرچ کر دو.
اور جو زائد اس میں سے بچ جائے اس کو صدقہ کر دو. اس میں جو جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا کہ میں نے نہیں لینا، اس بات پہ جھگڑا نہیں ہوتا کہ میرا ہے. جو سونے کا مٹکا نکل آیا تھا وہ خریدنے والا کہہ رہا تھا میں نے تو نہیں خریدا کیونکہ میں نے صرف زمین خریدی ہے. بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے تو زمین اور وما فیہا جو اس کے اندر ہے وہ سب کچھ بیچا ہے، لہٰذا میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جب ایک ذہنیت بدل جائے، ایک ایمانی تربیت، تو پھر کیسی باتوں میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں. اور آج کل کی جن لوگوں کو، وہ لوگ جو دنیا میں مست ہوں، ان کے جھگڑے کیسی باتوں پر نہیں ہوتے ہیں. بے شک نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے تو اسی میں ہوس میں پڑی نظر آتی ہے. اس حدیث میں یہ ذکر کر دینا شاید مناسب ہے کہ اس میں ایک پچھلی کسی امت کا جو بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن فقہاء نے اس سلسلے میں یہی حکم بیان کیا کہ اگر ایسی صورت ہو، ایک زمین دوسرے کو بیچی گئی اور اس میں ایک دفن شدہ خزانہ نکل آیا، تو وہ اس دفن شدہ خزانے پر خریدنے والے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کو دیا جائے گا جس نے زمین فروخت کی ہے. اگر اس نے کہا کہ میرا ہے تو وہ لے لے گا. اگر وہ اس نے خود بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، تو پھر اس کو رکاز کے حکم میں آتا ہے. رکاز کہتے ہیں جو دفن شدہ کوئی مال مل جائے اور کسی کی ملکیت اس پہ ثابت نہ ہو رہی ہو، تو اس میں جو بھی خمس بیت المال کو جاتا ہے اس کے اپنے احکام ہیں. بہرحال آخری بات زمین کے یا گھر کے تعلق سے یہ کہ ہم جہاں اس زمین میں اپنے گھر بنانے کی فکر کریں، اس سے کہیں زیادہ فکر آخرت کے گھر بنانے کی بھی ہونی چاہیے. آخرت میں کیسا گھر تعمیر کرنا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. یہ آخرت کا گھر انسان کا وہی ہے جو اس نے اس دنیا میں تعمیر کیا. جتنا اچھا وہ آخرت کا گھر تعمیر کرے گا اس کو آخرت میں جا کے مل جائے گا. اور اگر وہ کچھ نہیں بنائے گا تو آخرت کا گھر اس کے لیے اس کو ملنے والا نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جہاں اس دنیا میں تعمیر کرتے ہیں گھر، اس کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہزارہ درجہ زیادہ اس بات کی ہمیں فکر لاحق رہے کہ آخرت کے گھر کو زیادہ سے زیادہ کیسے اچھا بنانا ہے، وہاں گھر کیسے ان کے محلات کیسے تعمیر کرنے ہیں. وہ محلات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن محلات کی ایک جو بالشت ہے وہ بھی ساری دنیا معافیہ سے بہتر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں اور اس جنت کا اور اس ختم ہو جانے والی فنا ہو جانے والی زمین کا ہے. حضرت مریم یا جو فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے ایک دعا کی اور اس نے اپنی دعا میں پہلے جوار کا ذکر کیا، اپنے گھر بنانے کا، آخرت کے گھر بنانے کا ذکر کیا. پہلے جوار کا ذکر کیا، بعد میں گھر کا ذکر کیا. تو آپ کی یہ دعا آتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. تو بھائی سوچیں کہ ہم بھی دعا میں اس کو حصہ رکھ سکتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسی دعا ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ آخرت میں ہمارا جنت میں گھر تعمیر کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نیک خاتون کی دعا نقل کی، اسی لیے کہ ہم ان کی اقتداء کریں. اس سلسلے میں بہت سی احادیث آتی ہیں، مثلاً جو یہ 12 رکھتے ہیں سنت موقتہ جن کو کہا جاتا ہے، جس نے ان کی حفاظت کی اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا گیا. جس نے قل اللہ احد 10 مرتبہ پڑھی اس کے لیے جنت محل تعمیر کر دیا گیا. اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ایسے کاموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں گھر ہمارا زیادہ سے زیادہ اچھا وہ تعمیر ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مال کی حوث سے بچائی رکھے، اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے بچا لے. اے اللہ مال کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے سے بچا لے. مال میں تیرے حق اور تیری مخلوق کا حق پہچاننے کی، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی شریعت کو سمجھ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اس طرح شریعت پہ چلنے والا بنا دے جس طرح صحابہ کرام نے اس پہ چل کے دکھایا تھا. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جو تیرے سے محبت کرتا ہے. اے اللہ ہر اس عمل کی محبت عطا فرما جو تیرے سے قریب کرنے والا ہے، تیری محبت سے قریب کرنے والا عمل ہے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما جو ظلم و ستم کے شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. ضعیف مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات دے دے. اے اللہ جو لوگ بھی مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان سے تو انتقام لے لے، ان کی چالوں کو انہیں پر ہی پھیر دے. اے اللہ ان کے شکنجوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.